صوبائی دارالحکومت میں دھند کی شدت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ فضائی آلودگی میں اضافہ، لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 240 تک جا پہنچا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 91% تک جا پہنچا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں زین علی سے۔ زین بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں جو ہے وہ دھند کی شدت میں کمی آئی ہے، اور جبکہ اگر بات کر لی جائے کچھ آج رہنے والے درجہ حرارت کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا درجہ حرارت کم از کم 11 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت شہر لاہور میں 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے، جبکہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 91% تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ اس رواں ہفتے جو ہے وہ بارش برسنے کے جو امکانات ہیں وہ ظاہر کیے گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر بات کر لی جائے آج شہر لاہور کے رہنے والے کچھ فضائی آلودگی کی تو آج شہر لاہور جو ہے وہ پاکستان میں تمام شہروں سے جو ہے وہ پہلے نمبر پر موجود ہے، جس کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 240 جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس وقت شہر لاہور میں کل کی نسبت آج جو ہے وہ دھند کی شدت میں کافی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور مطلع جو ہے وہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے جو ہے وہ بارش برسنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ زین۔ مہنگائی کا جن بے قابو، شہری روزمرہ اشیاء مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ مرغی کا گوشت 15 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 595 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 660 روپے فی کلو میں دستیاب۔ فارمی انڈے 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 224 روپے ہو گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6600 روپے میں دستیاب ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ جی بالکل، پولٹری مصنوعات کے نرخوں میں آج جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ برائلر کی قیمتیں ایک بار پھر جو ہے متاثر کر دی گئی ہیں، اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بگڑنے کی وجہ سے 15 روپے فی کلو تک کا برائلر جو ہے وہ مہنگا کیا گیا ہے۔ مرغی کا گوشت سرکاری ریٹ میں 580 روپے سے بڑھا کر 595 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، تاہم مارکیٹ میں صافی برائلر جو ہے وہ 660 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمتوں میں 10 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا آج 382 روپے مقرر کیا گیا۔ ہول سیل زندہ برائلر یا سپلائی ریٹ جو ہے وہ سرکاری ریٹ میں 397 ہے، تاہم بلیک مافیا کی جانب سے شہر کو زندہ برائلر کی سپلائی جو ہے منمانے داموں کی جا رہی ہے، اور 15 سے 20 روپے فی کلو تک اضافی چارج کیے جا رہے ہیں۔ پرچون بازاروں کے لیے زندہ برائلر کی قیمت آج 411 روپے مقرر کی گئی، اور اس حوالے سے جو برائلر فروش ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ برائلر کی بلیک مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور مارکیٹ میں مہنگے داموں برائلر جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں آج دوسرے روز بھی اضافہ کر دیا گیا۔ گزشتہ روز بھی 2 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، آج مزید 2 روپے بڑھا کر 224 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے، اور ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6600 روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سستی پروٹین کا حصول جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ عبدالقادر۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور عالمی اقتصادی اداروں کا پاکستان پر بڑھتا ہوا اعتماد خوش آئند ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کر رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن رضا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی لاہور میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی رہائش کا آمد۔ وزیراعظم نے اس موقع پر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی غلام مصطفیٰ شاہ کو بیٹے کی شادی کی مبارکباد دی۔ اراکین قومی اسمبلی شازیہ مری اور خورشید شاہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور عالمی اقتصادی اداروں کا پاکستان پر بڑھتا ہوا اعتماد خوش آئند ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی لاہور میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی، سیاسی امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تمام اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے میں اسپیکر قومی اسمبلی کی کاوشوں کو سراہا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ ایکسپو سینٹر میں سجا پہلی بار لاہور شاپنگ فیسٹیول۔ تجارت، ثقافت اور تفریح کے حسین امتزاج نے فیسٹیول کو مزید رنگین بنا دیا۔ فیسٹیول کے آخری روز گورنر پنجاب نے گورنر خراسان کے ہمراہ خصوصی طور پر شرکت کی۔ رپورٹ دیکھتے ہیں۔
ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ لاہور شاپنگ فیسٹیول کا انعقاد۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے شاندار فیسٹیول کا اہتمام کیا۔ تجارت، ثقافت اور تفریح کے حسین امتزاج نے فیسٹیول کو مزید دلکش بنا دیا۔ فیسٹیول میں الیکٹرانکس، فرنیچر، آرٹس اینڈ کرافٹس، فیشن اینڈ لائف سٹائل، کاسمیٹکس، روایتی دستکاری، فوڈ اور ریئل اسٹیٹ کے سٹال سجائے گئے۔ فیسٹیول کے آخری روز گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور گورنر خراسان غلام حسین مظفری نے خصوصی شرکت کی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان میں گیس بحران کا حل پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہے۔ ہمیں مسلم ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم کرنے ہیں۔ پاکستان کا انرجی کرائسس اس وقت تک ایڈریس نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک ایران پاکستان پائپ لائن جو آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ویژن ہے وہ مکمل نہ ہو۔ گورنر خراسان غلام حسین مظفری نے دورہ پاکستان پر خوشی کا اظہار کیا اور اہم معاہدوں کی نوید بھی سنائی۔ پاکستان هستیم بعد از مذاکرات تجاری طولانی در نمایشگاه لاهور هستیم. مطمئن هستم که این ظرفیت بالایی که در کشور پاکستان از نظر تجاری و تولیدی هست میتونه روابط بین ایران و پاکستان رو بسیار ارتقا ببخشه. کاروباری افراد اور شرکا نے لاہور شاپنگ فیسٹیول کو ایک مثبت قدم قرار دیا۔ ایسے ایکسپوز کو انعقاد کرایا اور امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے سال میں بھی ایسے ایکسپوز ہوتے رہیں تاکہ جو نئے سٹارٹ اپ ہیں ان کو کافی فائدہ حاصل ہو سکے۔ میں چیمبر آف کامرس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہر سال یہ پروگرام منعقد کروایا جائے تاکہ جتنے بھی نئے آنے والے پروڈکٹس ہیں وہ یہاں پہ ڈسپلے کر کے اور اچھی مارکیٹ کو ڈیولپ کیا جائے۔ رنگا رنگ شاپنگ فیسٹیول نے یہ ثابت کر دیا کہ لاہور نہ صرف ثقافتی بلکہ تجارتی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہے۔ ایسے ایونٹس معاشی ترقی اور ثقافتی تبادلے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ جدہ میں پاکستانی فیملی کا بیگ تبدیل ہونے کا معاملہ۔ 5 لوگ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے تھے۔ ایئرپورٹ پر ایک گینگ نے ان کے ساتھ بیگ تبدیل کر لیا۔ بیگ میں 2 کلو آئس موجود تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، ڈی جی اے این ایف اور دیگر کی میڈیا سے گفتگو۔ جب بیگ دیکھا گیا تو خاندان کے 5 افراد کو پکڑ لیا گیا۔ ہم نے سعودی عرب سے انٹیلیجنس معلومات شیئر کی۔ واقعے میں ملوث گروہ کے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب میں جعلی منشیات کیس میں گرفتار بے گناہ خاندان کی رہائش کا آمد۔ وزیر داخلہ نے بے گناہ خاندان کے افراد سے ملاقات کی۔ رہائی پانے والے خاندان کو وطن واپسی پر مبارکباد دی۔ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل عبدالمعید بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ اور انسداد منشیات محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بغیر متاثرہ افراد کی رہائی ممکن نہیں تھی۔ پاکستان ایمبیسی اور اے این ایف کی پوری ٹیم نے بہت جدوجہد کی۔ محسن نقوی نے بتایا کہ 5 لوگ عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے تھے۔ ایئرپورٹ پر ایک گینگ نے ان کے ساتھ بیگ تبدیل کر لیا۔ جب بیگ دیکھا تو خاندان کے 5 افراد کو پکڑ لیا گیا۔ ڈی جی اے این ایف کی ٹیم نے 48 گھنٹے میں کیس کو حل کیا۔ میں سعودی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں بیکاز ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا اور انہوں نے اے این ایف کے ساتھ پورا تعاون کیا اور پوری ایویڈنس جو ان کی یہ شیئر کر رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا، آلدو یہ بڑا مشکل کام تھا۔ دوسری طرف اب اے این ایف جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں ڈرگس کے خلاف جو انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اس کا آپ کو بہت میسو قسم کا جو کریک ڈاؤن ہے اس کے رزلٹ آپ کو جلد نظر آئیں گے۔ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل عبدالمعید نے کہا کہ یہ لاہور میں گینگ تھا جس کو 48 گھنٹے میں گرفتار کر کے سعودی حکام کو ثبوت بھیجے۔ پاکستان ایمبیسی اور پوری ٹیم کی جدوجہد سے بے گناہ افراد کی رہائی ممکن ہوئی۔ لاہور کے اندر ایک پرائیویٹ ورک شاپ جہاں پہ ڈرگز سپلائی کی گئی تھی اس پورے گروہ کو ہم نے اس 48 گھنٹے کے اندر گرفتار کیا اور وہ تمام شواہد وہ تمام ثبوت وہ ہم نے جب سعودی گورنمنٹ کو دیے اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بے گناہ فیملی ہے اور اس وجہ سے صرف 48 گھنٹے کے اندر ان کو امیڈیٹ ریلیف دی گئی۔ متاثرہ خاندان کے افراد کا کہنا تھا کہ ہم وہاں بہت بری طرح پھنس گئے تھے۔ رہائی دلوانے پر حکومت اور خصوصاً وزیر داخلہ محسن نقوی کے شکر گزار ہیں۔ تفتیش کر کے کیس بنا کے تو اندر قید کر دیا، کپڑے بدل دیے اور سارے بیڑیاں لگا دی، تو بس 15-16 دن ہم مطلب ایسے ہی گزارا کرتے رہے اندھیرے میں ہی۔ ہمارے بہت مشکل حالات تھے، بڑی مشکل سے ہم نے وہ ٹائم گزارا، وہ ہمیں پتہ ہے اور اللہ جانتا ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ وہاں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے، یہی حالات تھے اور وہاں 20 سال عمر قید ہم سن کے اور پریشان ہو گئے
لیکن ہماری حکومت نے ہماری بہت محنت کی ہے. میں اپنی پاکستان گورنمنٹ کا، انٹیریئر منسٹری کا، محسن نقوی صاحب کا، جنرل صاحب کا، کمانڈر صاحب کا، جس نے ہمارے اس کام میں مدد کے لیے حصہ ڈالا ہے، اللہ پاک صاحب کو دنیا میں بھی اس کی جزا دے، آخرت میں بھی جزا دے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ANF کی ٹیم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، خصوصی ایوارڈ دیں گے. جماعت اسلامی لاہور کے زیر اہتمام آل پارٹنرز کانفرنس شرکا کا کہنا ہے کہ 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی. کشمیر، فلسطین اور لبنان میں جارحیت روکنے کے لیے اسلامی ممالک فوری کردار ادا کریں. یہ رپورٹ دیکھیے. جماعت اسلامی لاہور کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد APC کی قرارداد میں کشمیر اور فلسطین میں جارحیت پر اقوام متحدہ کے مجرمانہ کردار کی مذمت. شرکا نے کہا 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں تمام انسانی حقوق سلب کر رکھے ہیں. مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر عالم اسلام اور عالمی برادری بے حسی کے ساتھ مذمتوں تک محدود ہے. کہ فلسطین کا بھی اور کشمیر کا مسئلہ بھی یہ طے شدہ ہے کہ یہ پرامن مزاحمت بھی چاہتا ہے اور عسکری مزاحمت بھی چاہتا ہے، اور جب تک جہاد کے میدان کے ذریعے ان جار ناجائز قابض قوتوں کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، ان کے دماغ درست نہیں ہو سکتے. امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ نے کانفرنس میں کہا کہ کشمیر، فلسطین اور لبنان میں جارحیت روکنے کے لیے اسلامی ممالک فوری کردار ادا کریں. پوری دنیا نے دیکھا کہ عالمی طاقتیں ایک طرف تھیں اور حماس کے مجاہدین ایک طرف تھے. سیز فائر ہوا، قیدیوں کے تبادلے شروع ہوئے، تو اب تک جو تعداد ہم تک پہنچی ہے 5 لاکھ غزہ کے شہری جو اردن، مصر اور شام میں نقل مکانی کر گئے تھے، وہ واپس اپنے گھروں پر لوٹ رہے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس میں مسلم لیگ کاف، جمعیت علماء اسلام فے سمیت مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں شہباز شریف دور میں ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. ایک ایسا وزیر اعظم بھی تھا جس نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا. ان کو جب جواب نہیں ملتا تو دینی کارڈ کھیلتے ہیں. یہ رپورٹ دیکھیے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اپنے حلقے کی UC 232 میں تقریب سے خطاب. وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت میں معیشت بہتر اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. دن بدن اچھی خبریں آ رہی ہیں، درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک ایسا وزیر اعظم بھی تھا جس نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا. ان کو جب کوئی جواب نہیں ملتا تو دینی کارڈ کھیلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی سزا ملی. ادھر ایک ایسا وزیر اعظم تھا جو گھڑیاں بھی بیچتا تھا، جو توشہ خانہ کی چوری بھی کرتا تھا، اور جس نے 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا. اور مذہب کارڈ ہے، یہ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں. جب کوئی جواب نہیں ملتا تو اللہ رسول کا نام لے کے آتے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی. یہ کہتے ہیں کہ دفاع ہم نہیں کریں گے، ہمیں تو سیرت پہ چلنے کی سزا ملی. نعوذ باللہ. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے مزید کہا کہ پاکستان سے نحوست کا سایہ ہٹا ہے. اسٹاک مارکیٹ کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. اس سال سب سے زیادہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں. میاں شہباز شریف نے توشخانہ کے نئے قوانین بنوائے اور شفافیت کی مثال قائم کی. ایک وزیر اعظم چیزیں بیچ دیتا تھا اور یہ وزیر اعظم شفافیت سے چل رہا ہے. جب بھی ملک میں ترقی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہوئی ہے. معیشت میں بہتری آ رہی ہے، مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، شرح سود نیچے جا رہی ہے. دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ پاکستان کی معیشت کی تعریف کر رہے ہیں. ڈیفالٹ کے دہانے سے اس ملک کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف آج ترقی کی منازل پر لے کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اس حلقے کی خوشحالی کے لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے. ٹاؤن شپ کا علاقہ مثالی علاقہ بنے گا تاکہ 5 سال کے بعد جب آپ کے پاس آئیں تو سر فخر سے بلند ہو.